مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ بات چل رہی ہے کہ جو معمولات ہیں ان کا کیا مفہوم ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو ایک تو بات ہو گئی مجموعی طور پر کہ 5 معمولات ہیں: مراقبہ، وقوف قلبی، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن۔ اس میں جو مراقبہ ہے وہ ہے اصل میں تفصیلی بات سمجھنے کی۔ مراقبے کے طریقہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مراقبے کے اسباق ہیں، اور وہ اسباق باقاعدہ مشائخ نے طے کیے ہیں۔ یہ تصوف کے سلسلوں میں جو طریقے ہوتے ہیں ذکر کے، وہ حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ بعینہ ہی قرآن و حدیث میں ان کا ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں تو اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں، شریعت کے مقاصد کے خلاف نہ ہوں۔ تو جیسے سلسلہ چشتیہ وغیرہ میں ذکر جہری ہوتا ہے، تو اب اللہ اللہ زور سے کہنا یا لا الہ الا اللہ زور سے کہنا، یہ باقاعدہ اسی شکل میں ثابت ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور اس انداز سے اور اس ترتیب سے۔ اسی طرح سے نقشبندیہ کے یہاں جو ذکر کے طریقے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ذکر ہے اور ایک مراقبہ ہے، یا یوں کہہ لیں ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ تو یہ جو مراقبہ ہے اس کو ان حضرات نے اس انداز سے تقسیم کیا ہے کہ آدمی کو ذکر کے اندر ایک خاص قسم کا استحضار، استغراق، پختگی اور ملکہ آ جائے۔ اس کے لیے شروع میں لطائف کا مراقبہ ہوتا ہے۔ یہ لطائف لطیفے نہیں ہیں وہ اردو میں جن پر ہنسی آتی ہے، لفظ وہی ہے، اور یہ لطائف دیگر سلسلوں میں بھی عمل میں آتے ہیں، ان کے مطابق ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں بعد میں اس کا نمبر آتا ہے۔ نقشبندیہ کے یہاں شروع یہیں سے ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے، ورنہ لطائف کے اسباق وہاں بھی ہوتے ہیں۔ لطائف لطیفہ کی جمع ہے، اور لطیفہ کے لفظی معنی ہے کوئی باریک چیز، کوئی لطیف چیز، کوئی دقیق چیز، یا ایسی بات جو انسان کو کی روح میں اور نفس میں انبساط پیدا کرے، خوشی پیدا کرے، کھول دے اس کو، تو گویا ہلکا پن آ جائے اس کے ذریعے سے، یہ مراد ہے اس جگہ پر۔ تو ان حضرات مشائخ نے انسان کے بدن کے اندر یہ متعین کیا۔ اب اس کی تفصیلات بہت زیادہ عوامی اس پر عام مجمع میں بیان کرنا مشکل ہے کہ کیسے متعین کیا، لیکن متعین کیا کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ جگہیں گویا ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار اور فیض آ سکتے ہیں۔ ان میں بنیادی چیز دل ہے آدمی کا، تو اسی لیے دل سے مراقبہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، جو بائیں طرف ہے، اور اس کے بعد اس کے بالمقابل دائیں طرف لطیفہ روح کی جگہ مقرر کی ہے حضرات مشائخ نے، یعنی گویا کہ روح کا مرکزی مقام جس میں روح فیض حاصل کرے وہ یہ ہے دوسری سائیڈ میں۔ اس کے بعد 3 لطائف اور اسی انداز کے طے کیے ہیں۔ ایک لطیفہ سر ہے جو دل سے دائیں کو اور سینے کے بیچ سے بائیں کو، اس جگہ سر کے معنی راز کے ہیں، پوشیدہ چیز کے ہیں، تو گویا اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کو آدمی محسوس کرے۔ اس کے بعد لطیفہ خفی اس کے دائیں طرف، یعنی لطیفہ روح سے بائیں اور بیچ سینے سے دائیں تھوڑا سا اس جگہ، یہ لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ اور دونوں
کے بیچ میں اوپر تھوڑا سا یعنی سینے کے بیچ والے حصے پر لطیفہ اخفا، اور ان کو یہ حضرات عالم امر کے لطائف کہتے ہیں، یعنی اس میں اوپر سے فیض آتا ہے۔ اس کے بعد ایک لطیفہ نفس جس کا مقام عام طور پر مشائخ نے پیشانی کو مقرر کیا ہے، بعض مشائخ نے ناف کی جگہ اس کی بتائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ یہاں سے اور ناف تک ہے، اس کا قدم ناف میں ہے اور اس کا سر جو ہے وہ پیشانی میں ہے، تو اس پر آدمی اللہ تعالیٰ کے انوار کو محسوس کرے تو نفس قابو میں اس کا آتا ہے۔ اور یہ لطیفہ نفس جو ہے یہ عالم خلق کے لطائف میں سے ہے۔ اور اس کے بعد عالم خلق کا ایک لطیفہ قالبیہ ہے جو سر کے بیچ میں مانا گیا ہے، جس کا پورے بدن سے تعلق ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کا جو لفظ میں بول رہا ہوں تو عالم امر سے مراد عالم بالا ہے، آسمانوں سے اوپر، اور عالم خلق سے مراد مخلوقات، آسمان زمین سب۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چاروں کا مجموعہ لطیفہ قالبیہ کو مانا گیا ہے، اور ایک اس میں نفس ہے، وہ بھی عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات سے، اس کا مقام یہ پیشانی ہے۔ تو اس طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10 لطائف ہیں، 5 عالم امر کے، 5 عالم خلق کے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7 ہیں، 2 ایک میں 4 جمع ہیں اور ایک الگ ہے، 2 ہو گئے عالم خلق کے اور 5 عالم امر کے۔ یہ لطائف کی تفصیل ہے، یعنی پہلے 7 اسباق کی۔ یہ تو اس لیے سمجھا دیا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو جتنا سمجھ سکے ہوں اسی پر اکتفا کریں۔ یہ بات اتنی ہی سمجھانے کی تھی اس وقت میں۔ زیادہ ضروری بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کا مقصد، یہ 7 سبق ہو گئے، اس کے بعد آگے کے اسباق شروع ہوتے ہیں۔ تحلیل خفی یعنی دل سے لا الہ الا اللہ کہنا، پھر تحلیل لسانی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اور پھر مراقبات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ ہے آگے، لیکن ابتدائی طور پر جو یہ اسباق ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ اصل ذکر کا مقصد ہے اپنی اصلاح، دل کے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ وہ گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ ابھی بیان میں بھی ہوا ہے، یہ بیماریاں ان لطائف کے مراقبے سے دور ہوتی ہیں، اور یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دور ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لطیفہ قلب ہے۔ لطیفہ قلب کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے صحیح ہونے سے جب آدمی صحیح طور پر لطیفہ قلب کا مراقبہ کرتا ہے تو سب سے پہلا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواہش نفسانی جو ہے وہ آدمی کی شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیندار نوجوان، دیندار لوگ، دین پر جو چلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز سے پریشان ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ایسے لوگ یہاں بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ مراقبہ شروع کرنے کے بعد ایسی عادت ہو گئی کہ سڑک پر چل رہے ہیں اور اجنبی کوئی عورت سامنے آئے تو آنکھیں اس طرح جھک جائیں جیسے کسی نے آنکھوں پر انگلی رکھ دی ہو۔ یہ جس آدمی نے لکھ کر دیا تھا وہ یہاں موجود ہے اس وقت۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی، گناہ کے قریب جا کر بھی واپس آ جاتا ہے آدمی اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر یہ مراقبہ جو قلب کا ہے اس پر آدمی زیادہ وقت لگا لے مضبوطی کے ساتھ تو بہت ہی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اتفاق سے نظر بھی پڑے کسی پر تو دل پر اثر نہیں ہوتا، یہ ایک مرحلہ آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی دکان ایسے سامان کی ہوتی ہے جہاں عورتیں آتی ہیں، اب وہ آدمی دیندار ہے، کاروبار کی مجبوری ہے کہ دکان پہ اسے کھڑا ہونا ہے، تو آنکھوں کا کیا کرے؟ تو ہمارے حضرت کے حلقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کے کپڑے بیچتے ہیں اور پورے دن نگاہ نیچی رکھتے ہیں،
یہ طاقت اور یہ کام کیسے آسان ہوتا ہے؟ وہ اسی محنت سے ہوتا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کہاں تک کرے؟ ایئرپورٹ پہ کیا کرے؟ چلیے راستے میں تو ہم سر جھکا کر چلیں، لیکن ایئرپورٹ پر جب جاتے ہیں تو لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے، کاؤنٹر پر بھی اور پلین کے اندر بھی، سارے کام انہی سے ہوتے ہیں، تو کیا کرے آدمی؟ تو حضرت نے فرمایا بات کرنا مجبوری ہے، دیکھنا مجبوری نہیں ہے۔ اور تجربہ کر سکتے ہیں، دیکھے بغیر بات ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حفاظت چاہتا ہے آدمی، لیکن اس کی طاقت نہیں ہوتی آدمی میں اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہ محنت کرتا ہے تو یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ پکی بات ہے، میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر صحیح سے لطیفہ قلب کا مراقبہ کر لیا تو جو گناہ شہوت سے متعلق ہیں ان کا چھوڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ان گناہوں کے خیالات سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا، خیال بھی نہیں آئیں گے، صاف ہو جائے گا معاملہ بالکل انشاءاللہ۔ دوسرا ہے لطیفہ روح۔ اس کا سب سے سیدھا فائدہ غصے کا اوپر ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے احباب موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ غصے پر قابو کیسے کریں، تو بہترین علاج ہے، بہت آسان علاج ہے، اور اس کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یعنی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، مجھ سے تعلق ہونے کے بعد لوگوں نے مراقبہ کیا تو ان کے غصے قابو میں آئے ہیں، یعنی ان کی متعین وہ موجود ہے، رپورٹ ہے ان کے لوگوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، کہ یہ آدمی تو بات ہی نہیں کرتا تھا، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، بدل گیا بالکل۔ اور حضرت کے یہاں یہ لطیفہ ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ میں کوئی بڑے عالم بیعت ہو گئے تھے، اور ان کا غصہ ایسا تھا کہ وہ اپنے محتمم کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ آدمی اچھے تھے، اہل تھے، بڑے عالم تھے تو برداشت کرتے تھے، لیکن پریشان تھے سب۔ اب وہ بیعت ہو گئے حضرت سے، دوبارہ 1-1.5 سال کے بعد جانا ہوا تو انہوں نے دعوت کی اپنے گھر پر، اور جب حضرت وہاں کھانے کے لیے گئے تو اندر سے خود ہی انہوں نے پیغام سنایا کہ میرے گھر والے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غصے سے پریشان تھے اور زندگی اجیرن تھی، آپ سے تعلق کے بعد ان کا یہ آدمی بالکل بدل گیا، مزاج بدل گیا۔ تو واقعتاً بدلتا ہے۔ غصہ غیر اختیاری چیز ہے، اور جس آدمی کو غصہ آتا ہے وہ چاہے اس وقت جو بھی کرے، بعد میں وہ خود ہی پریشان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو غصے پر قابو آ جائے۔ تیسرا لطیفہ سر ہے۔ لطیفہ سر پر جب محنت ہوتی ہے تو اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کے مزاج سے حرص نکلتی ہے۔ یہ جو حرص ہوتی ہے نا مال کی، آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ بس میرے پاس رہے، جمع ہو جائے زیادہ سے زیادہ، خرچ نہ کرنا پڑے، اور خیر کے کاموں میں بھی پیچھے رہتا ہے، تو یہ حرص ختم ہو جاتی ہے، اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے لطیفہ خفی۔ اس کی محنت کرنے سے 2 چیزوں کی ایک ساتھ اصلاح ہوتی ہے، ایک تو بخل کی، کنجوسی جو مزاج میں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کنجوسی بدترین صفت ہے۔ احادیث میں بتایا گیا کہ کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ حدیث ہے نا اس طرح، البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار۔ اور سخی اللہ سے بھی قریب، انسانوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، دوزخ سے دور ہے۔ اچھا، جس آدمی کے مزاج میں بخل ہے تو اس کو خرچ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کرے، اس کا مزاج ہے، خرچ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے حقیقت میں، حالانکہ اس کا نقصان ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے رکتا ہے، تو یہ بخل دور ہوتا ہے۔ اور حسد، جس پر ابھی بات ہوئی، بعض لوگ خود کہتے ہیں ہم سے کہ میرے مزاج میں حسد ہے، میں کیا کروں، مجھے نہیں بتائیے، علاج بتائیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حسد نہ کریں لوگوں سے، مگر جب طبیعت میں ہے تو ہوتا ہے، تو اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ خفی جو ہے وہ حسد کو بھی دور کرتا ہے، حسد سے آدمی کا پیچھا چھوٹتا ہے۔ اور اس کے بعد لطیفہ اخفا آتا ہے، یہ تو بہت جامع لطیفہ ہے۔ اس سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ تکبر شریف کی ہوتی ہے۔ یہ جو بڑائی ہے، تکبر ہے، فخر ہے مزاج میں، اس کی اصلاح ہوتی ہے لطیفہ اخفا سے، اور آدمی کا مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر۔
اور یقین کریں جس دن تواضع پیدا ہوگی اسی دن عزت ملنا شروع ہوگی حقیقت میں. اس سے پہلے بس خود ہی نیت کر لیتے ہیں عزت کی اور کچھ نہیں ہوتا. متکبر آدمی اپنے بارے میں خود نیت کر لیتا ہے کہ میں بڑا ہوں, ہو گئی بس نیت, کون مان رہا ہے آپ کو. ہاں جب تواضع آ جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور لطیفہ نفس پر جب محنت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے, ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اور جو لطیفہ قالبیہ ہے وہ تو پورے بدن پر اثر ڈالتا ہے اور پورے بدن میں آدمی کے نورانیت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میرا خیال ہے بس اتنی بات آج کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ ذکر کے اسباق آسان فرمائے اور ان کے فوائد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.